ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اپڈیٹ کریں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ کیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس کے ایک رپورٹر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز یا سیز فائر کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے جب امریکہ اپنی تجاویز پر ایرانی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ جاری حد کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ امریکی سینکام کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبنائے ہرموز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس، سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبنائے ہرموز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس، سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ جاری حد کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اور چینی خبر ایجنسی سنوا نے کہا ہے کہ ایرانی خبر ایجنسی کے حوالے سے انہوں نے خبر دی کہ امریکہ کے حملے سے ایران کے قشم جزیرے میں ایک لنگرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق بندرگاہ عباس اور قشم جزیرے پر متعدد دھماکے بھی سنے گئے۔ بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں ایرانی فضائی دفاع کی تھی۔ چینی خبر ایجنسی سنوا نے ایرانی خبر ایجنسی کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ امریکہ کے حملے سے ایران کے قشم جزیرے میں ایک لنگرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق بندر عباس اور قشم جزیرے پر متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ بندر عباس میں دھماکوں کی آواز ایرانی فضائی دفاع کی تھی۔